مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اسماء بنت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا جو انہوں نے حضرت عائشہ کے وصال مبارک کے بعد حاصل کیا۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ مریض آتے تو وہ ان کو اس جبہ مبارک کا دھون پہ لاتی، تو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا ایسے جو تبرکات ہیں ان سے لا علاج امراض بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ یقیناً تبرکات کا اپنا ایک اثر ہے سر، اور علماء نے محدثین نے اس کو تسلیم کیا ہے۔ جی، اور یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبے کی بات ہو رہی ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے ابھی خود ایک سوال میں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی بات کی ہے۔ جی، تو اگر یوسف علیہ السلام جیسے نبی کی قمیص جی، اس کا اتنا اثر ہے جی، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس آ گئی، جی، جی، ہیں جی، جو عموماً ایسا نہیں ہوتا، صحیح، تو یقیناً یہ ایک دلیل ہے بہت بڑی۔ آقا انعامدار سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات اقدس کے ساتھ، ان کے جسم اطہر کے ساتھ جس چیز نے مس کیا، تو یقیناً اس کے اندر تو اس سے کئی گنا اثرات زیادہ ہوں گے۔ بالکل ایسے، کہ آپ تو ان کے سب کے امام ہیں، بالکل ایسے، اور اللہ کی پوری مخلوق میں سب سے اعلیٰ و بالا ہیں، ایسے ہی ہے۔ تو تبرکات کے اسی لیے صحابہ نے آپ کے منہ مبارک جمع کیے، منہ مبارک ناخن کے، مبارک پھر جمع حضور کیے، پاک صلی اللہ علیہ وضو وسلم کا کے جو پانی معجزات لیا، سامنے آپ پیا، کو معلوم جی، کہ آپ کے بچے ہوئے وضو کے پانی کو جی، پر صحابہ کرام ایک دوسرے سے سبقت کرتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ حضرت ام سلیم نے پسینہ جمع کیا، پسینہ بالکل جمع کیا، جی، آپ کے پسینے کو وہ جمع کر کے عطر اور پرفیوم کے طور پر استعمال کرتے تھے، سبحان اللہ، ہیں جی، بالکل ایسے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ تو بینائی واپس آ رہی ہے یا امراض وہ ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جسم اطہر کے ساتھ جو لگی ہوئی مٹی ہے قبر، وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، سبحان اللہ، وہ سبحان اللہ، جنت سے بھی افضل ہے۔ واہ واہ، واہ واہ، تو جس شخصیت کا یہ مقام ہے سبحان اللہ، کہ اس کے ساتھ جس چیز نے مس کیا وہ، یعنی کپڑا تو پھر اعلیٰ ہے نا، سبحان اللہ، مٹی تو اس سے کم تر ہے، صحیح، لیکن وہ مٹی بیت اللہ سے بھی بلند ہو مفتی گئی۔ صاحب ایک اور سوال آ گیا ہے، چونکہ قرآن میں انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین 4 گروہوں کا ذکر ہے، تو نبیوں تک تو سارے متفق ہیں، اب آگے نہ لوگ ڈنڈی مار رہے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جب ان 3 گروہوں کا ذکر قرآن میں موجود ہے تو ان کے جو تبرکات ہیں یا شاعر اللہ ہیں تو ان کی بھی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں شاعر ہے تو وہ بھی صاحب انعام لوگ نا، یقیناً شاعر اللہ تو وہی ہیں جو قرآن اور حدیث نے متعین کر دیے، لیکن یہ منعم علیہم طبقہ ہے، جو جماعت ہے، 4 گروہ اللہ رب العزت نے پہلے سورہ فاتحہ میں اللہ نے ہمیں تعلیم دی کہ آپ مجھ سے صراط مستقیم مانگیں، ٹھیک ہو گیا، اور صراط مستقیم کی پھر وضاحت اللہ کے نبی نے، اللہ نے خود سکھائی کہ انعمت علیہم، صراط مستقیم کیا ہے؟ انعمت علیہم، پھر ان کی وضاحت کی کہ وہ ہیں کون جن کے راستے پر چلنے کی تم اللہ سے دعا کر رہے ہو، وہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین۔ تو ہر آیت کا اپنا مقام ہے اور ہر تقسیم کی اپنی ایک حیثیت ہے، تو یقیناً انعام یافتہ طبقات میں جہاں انبیاء علیہ السلام کا پہلا درجہ ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، اس کے بعد شہداء کا ہے، اس کے بعد صالحین کا ہے، اسی طرح ان کے بھی جو تبرکات ہیں وہ بھی عام چیزیں نہیں ہیں، ان کو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ان کو ماننا اور ان کے ساتھ ادب و احترام کا اسلوب روا رکھنا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنا اور اللہ سے ان کے راستے پر چلنے اور اس کے اوپر استقامت کی دعا کرنا، یقیناً یہ مطلوب ہے اور مقصود ہے۔ بالکل صحیح۔